قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام رواہ مسلم۔ محترم حضرات، نیکیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضع، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے وضو کیا۔ اور وضو کی کیا فضیلت ہے کل بتایا گیا آپ کے سامنے کہ جو سنت کے مطابق وضو کریں گے تو ان کے آنکھ سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یہ وضو کی فضیلت کل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو جو سنت کے مطابق وضو کیا، ثم اتی الجمعۃ، پھر وہ مسجد میں آیا، اس کے بعد فرماتے ہیں فاستمع، اور غور سے خطبہ جمعہ کو سنا، وانصت، اور خاموش رہا۔ خطبے کے دوران 2 چیزیں بتائی گئی، ایک تو خاموش رہنا ہے اور دوسرے غور سے سننا ہے، نہایت ہی توجہ کے ساتھ۔ انصات کا لفظ آیا ہے، کیا ہے کہ وانصت مکمل خاموش، فاستمع غور سے سننا۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کے دوران جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے گزشتہ جمعہ ہم نے ادا کیا ہے، اور آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعہ کو اگر ہم اذان سے پہلے آتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، خطبہ غور سے سنتے ہیں تو یہ فضیلت ہمیں مل سکتی ہے۔ وضو بنا کر گھر سے نکلنا ہے۔ من توضع، جو گھر سے وضو بنا کر کے نکلتا ہے، اور فرماتے سنیے وزیادۃ 3 ایام، کہ جمعہ سے لے کے جمعہ تک اس کے ساتھ مزید اور 3 دن، یعنی تقریباً 10 دن ہو گئے۔ اگر سنت کے مطابق ہم نے جمعہ ادا کیا اور جمعہ کے دن ہم خاموش بیٹھے رہے، جمعہ کے دن کوئی بات نہیں کیا، تو یہ فضیلت ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہے۔ آگے سنیے وَمَن مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا، کہ جس نے بیجا حرکت کی۔ کچھ لوگ ہیں موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، اس زمانے میں ایسے فرش اور قالین نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے مٹی تھی، زمین تھی، تو چھوٹے پتھر سے جو کھیلتا ادھر ادھر کرتا، تو فرماتے ہیں جس نے چھوٹی بھی حرکت کیا، کنکریوں کو بھی چھوا خطبے کے دوران، تو اس نے بیجا حرکت کی، یعنی اس کی وجہ سے اس کا ثواب برباد ہو جائے۔ آج دیکھیے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کتنے ایسے لوگ ہیں نا کہ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے اور فون آتا ہے تو وہ نکل کر کے باہر جاتے ہیں اور بات کر کے پھر اندر آتے ہیں۔ اب بتائیے، ان کو جمعہ کا مقام نہیں معلوم ہے، اللہ اس کے رسول کی بات چل رہی ہے، اور مسجد کے آداب اور جمعہ کے آداب کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے باہر جائے۔ مسجد کے اندر خطبے کے دوران آپ بیجا حرکت نہیں کر سکتے ہیں، بات کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ جس نے بیجا حرکت کیا تو اس نے لغو کام کیا، اور اس لغو کام کی جو تفسیر بتائی گئی محدثین نے کہ اس سے اس کا جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اجتنب الكبائر۔ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز، الصلوات الخمس 5 نمازیں،
والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور گزشتہ رمضان سے لے کر آنے والا رمضان، یہ کیا ہے؟ مکفرات، ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اذا اجتنب الکبائر، اگر ہم کبیرہ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ سبحان اللہ، رمضان آنے والا ہے، گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا، جو اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس رمضان کو اگر ہم نے اچھی طریقے سے اور سنت کے حساب سے گزارا تو ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اگر ہم نے صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کی، سنت کے مطابق ادا کیا، تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس بیچ میں جو ہمارے صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائے، اگر مومن سنت کے مطابق چلے، سنت کے مطابق نماز پڑھے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کا 24 گھنٹہ، اس کا پورا مہینہ، اس کا پورا سال، یہ گناہ اس کا ایٹومیٹک معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن شرط کیا بتائی گئی ہے؟ کبیرہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تمام کے تمام معاف ہوں گے۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ کے پاس آنا، اللہ کے دربار میں آنا، توبہ کرنا، تب ہمارے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ یہ صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو اس حدیث میں، دونوں مسلم شریف کی ہے، اس حدیث میں سنت کے مطابق جمعہ میں جو آتے ہیں، اذان سے پہلے آتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، خطبہ غور سے سنتے ہیں، تو ان کے لیے فضیلت ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور مزید 3 دن، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مزید 3 دن ان کے گناہ، یعنی 10 دن کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین، دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق جمعہ کا دن گزارنے کی توفیق